طالب المطلوب یعنی پیدا کرنے والا، یعنی وہ جو جن کی پوجا کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ، اور جنہوں نے پوجا کرتے ہیں، دونوں بھی ضعیف ہیں، بہت کمزور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح مثالیں دے کر انسان کو سمجھاتا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے ہیں۔ پچھلے انبیاء اکرام صرف چند جگہ طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل ان رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل کے لوگ، میں آپ کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا بنی قل انی رسول اللہ علیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ میں ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کو سب تک جسی طرح اللہ نے پہنچانے کا حکم دیا ہے اسی طرح پہنچائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہیں، جیسا اللہ نے فرمایا انہی باتوں کو کہتے تھے، جیسا خود اللہ تعالیٰ نے گواہی دیا ہے وما ينطق عن الهوى، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کے مطابق کچھ بھی نہیں کہتے، ان هو الا وحی یوحی، جو ہم نے وحی کیے ہیں انہی باتوں کو پہنچاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، انہی باتوں کی ہم اتباع کرنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کی آیت تلاوت کیا ہوں، اور ایک حدیث بخاری کی جو متواتر ہے اور صحیح حدیث ہے، جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل صالحہ یعنی نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنات الفردوس، ان کے لیے جنت الفردوس ہے۔ تو میرے بھائیوں، انسان کو صرف ایمان قبول کرنا یہ حقیقی اسلام نہیں ہے۔ انسان اگر ایمان لایا تو وہ بس ایمان لاتے ہی وہ کامیاب نہیں ہوگا، اس کے ساتھ عمل صالحہ ہونا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب حسبتم کہ تم سوچتے ہو ایقولوا آمنا، کہ تم بس ایمان لائے، اور وہم یترکون، کیا تم کو چھوڑ دیا جائے گا کہ ایمان لانا اور اس کے بعد عمل صالحہ نہیں کیا جائے گا، اسی طرح آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، اللہ چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے سچے کون ہیں اور تم میں سے جھوٹے کون ہیں، یعنی ایمان لانے کے بعد کون عمل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے کون اچھا عمل کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، انسان کو عمل ضروری ہے، کہ اس کے عوض میں نے ایک آیت اور ایک حدیث پڑھا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ، یعنی 7 قسم کے لوگ ہیں، 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سائے، اپنے سائے یعنی عرش کے سائے جگہ دے گا۔ یظلھم اللہ یعنی اپنی سائے کے نیچے جگہ دے گا، لا یظل الا ظلہ، یعنی اس دن کوئی سایہ نہیں رہتا، اس دن کوئی سایہ نہیں رہتا مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کا سایہ رہتا ہے۔ انسان اس دن، قیامت کے دن، بہت پریشان میں رہتا ہے، کیونکہ سورج بہت قریب آ کر رہتا، جس کی گرمی کی وجہ سے کسی انسان کو ڈھکنوں تک پسینہ رہتا ہے، کسی انسان کو گھٹنوں تک پسینہ رہتا ہے، کسی انسان کو کمر تک پسینہ رہتا ہے، کسی انسان کو کانوں تک پسینہ آ کر رہتا ہے، کسی انسان کو ناک تک پسینہ آ کر وہ اس کے خود پسینے میں ڈوبا رہتا ہے۔ ایسے شدت گرمی میں کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ وجیء بجہنم، یعنی جہنم کو بھی کھینچ کر لائے گا۔ تو اس وقت تو اتنی گرمی رہتی جس کی وجہ سے انسان پریشانی میں رہتا،
اور کچھ شیلٹر سایہ ڈھونڈتا رہتا ہے. تو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ چند لوگوں کو اس سایہ یعنی عرش کے نیچے جگہ دے گا کہ وہ اس کے نیچے پناہ لیں گے. اور یہ عرش کیا چیز ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. ایک عرش یہ مخلوق ہے. عرش ایک مخلوق ہے جو سب سے پہلے پیدا کی گئی ہے. دو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے پیدا کیا ہے. دو چیزیں، ان میں سے ایک قلم ہے، ان میں سے عرش دو ہے. یعنی یہ دو چیزوں کو یا تو عرش کو پہلے پیدا کیا یا تو قلم کو پیدا کیا ہے. جو قلم جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری تقدیر لکھ دیا ہے. قلم کو اللہ نے فرمایا اکتب، یا قلم تو لکھ. تو قلم سوال کرتا ہے ما اکتب، یا اللہ میں کیا لکھنا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا اکتب کل مقادیر، لکھ دے ساری تقدیر. تو اس قلم کو اللہ نے پیدا کیا سب سے پہلے، یا عرش کو پیدا کیا. دونوں میں کسی چیز کو پہلے ہی پیدا کیا ہے. تو یہ عرش اللہ کی جو مخلوق ہے یہ 7 آسمان پر ہے. یعنی یہ عرش جیسا کہ آسمان دکھ رہے ہیں، اس آسمانوں پر عرش ہے. جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق سبع سماوات طباقا، ہم نے 7 آسمان کو پیدا کیا ہے. ان 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کی کرسی ہے. جیسا کہ ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں وسیع کرسی السماوات والارض، یعنی اللہ کی کرسی یہ زمین اور آسمان کی گھیری ہوئی ہے. اس کرسی پر اللہ کا عرش ہے. کرسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی پیروں کی جگہ. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی پیر کیسے اور اللہ کیسے. تو یہ عرش کرسی پر ہے. یہ عرش کتنا بڑا ہے معلوم؟ سب سے بڑی مخلوق ہے عرش. اس کائنات میں سب سے بڑی مخلوق. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کرسی جو عرش کے نیچے ہے اور 7 آسمان کی مقابلہ ایسا ہے کہ ایک بڑے میدان میں اگر آپ چھوٹی سی رنگ لگیں گے وہ 7 آسمان ہے اور کرسی پورا میدان ہے. اسی طرح عرش کے سامنے کرسی اتنی چھوٹی ہے جتنی زمین اور آسمان چھوٹے ہیں. زمین آسمان کرسی کے سامنے جتنے چھوٹے ہیں اتنے چھوٹے کرسی عرش کے سامنے. یعنی عرش بہت بڑی چیز عرش ہے. اور اس عرش کے سامنے یہ زمین اور آسمان جتنے دکھ رہے ہیں کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے، اس کو کمپیئر کر نہیں سکتے. ایک ذرہ تنکا چھوٹی سے چھوٹی ہے یہ زمین اور آسمان عرش کے سامنے. تو اس عرش پر اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر گھر میں، ہمارے دل میں، زمین میں، ہر چیز میں اللہ نہیں ہے. اگر انسان کہے گا ہر چیز میں اللہ ہے، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، غیر کا عقیدہ ہے. یعنی وہ لوگ کیا کہتے ہیں اگر ان کو پوچھیں گے آپ دیوڑے کون رہا کہاں ہے اللہ، دیکھ رہا کدھر ہے معبود، تو کیا جواب دیں گے؟ وہ ہر جگہ ہے، دل میں ہے، ہاں ہے فلاں جگہ. اس لیے وہ لوگ ہر چیز کو پوجا کرتے ہیں. اس لیے وہ لوگ آپ کہیں گے بھائی فلانے درخت کو آپ کیوں عبادت کرتے ہو، وہ کیا کہیں گے درخت بھی خدا ہے، اس کے اندر خدا ہے. تو یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ غیر کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پہ نہیں ہے، ہر چیز کے اندر نہیں ہے، اس کا مقام الگ ہے. اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى. اگر انسان کہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، ہر جگہ ہے، وہ کفر ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے کہ جو آدمی کہتا ہے ہر جگہ ہر چیز میں اللہ ہے تو وہ کفر ہے. تھوڑے لوگوں تو کہہ دیں گے وہ کافر ہو جائے. میرے بھائیوں یہ عرش ہے جس کے نیچے کل قیامت کے دن اللہ 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دے. ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو الامام عادل. الامام عادل، عادل کس کو کہتے ہیں؟ انصاف کرنے والا. امام کس کو کہتے ہیں؟ جو لیڈر ہے، قوم کا لیڈر ہے، قاضی کہہ سکتے ہیں.
یعنی فیصلہ صحیح کرنے والا، لوگوں کے درمیان فیصلہ صحیح کرنے والا. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے خدا تو ثلاثہ، یعنی فیصلے کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں. فیصلے کرنے والے 3 قسم کے لوگ. اتنے فی النار، 2 لوگ جہنم میں جاتے، 2 لوگ جہنم میں جاتے. واحد فی الجنہ، ایک آدمی جنت میں جائے گا. تو یہ 2 لوگ کون جہنم میں جانے والے ہیں؟ قاضی. تو ایک آدمی یقضی بغیر علم، ایک آدمی کے پاس علم نہیں ہے، دونوں آئے تو کہتا ہے سننے سے پہلے دونوں کی بات بھی نہیں سنا، تو صحیح ہے تو غلط ہے، فیصلہ کر دیا. تو اس کے پاس علم نہیں. لیکن ایک آدمی علم ہونے کے باوجود بھی غلط فیصلہ کرتا ہے. یعنی 2 لوگ آئے ہیں کہ اس نے فرما رہا ہے اس نے میرے پر ظلم کیا ہے، لیکن اس نے اس کو ہی اس کی طرف ہی بات کرے گا کیونکہ وہ پیسہ دیا ہے یا خریدار ہے، تو یہ بھی جہنم میں جائے گا. اور ایک شخص جس کے پاس علم ہے اور صحیح فیصلہ کرتا ہے. ان دونوں لوگ آئے ہیں، چاہے وہ خریدار ہو، رشتہ دار ہو، یا دوست ہو، یا کچھ لالچ کرنے والا ہو، بڑا آدمی بھی ہو، تو وہ اسی کے ہاتھ میں فیصلہ کرے، اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس پر ظلم ہوا. تو یہ اسے شخص کو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش کے نیچے جگہ دے گا. دوسرا آدمی شاب نشا فی عبادت ربی، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کے راستے میں گزری ہے. شاب نوجوان، نشا کس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے، یعنی اس کو اس چیز بہت زیادہ پسند ہے. فی عبادت ربی، یعنی اللہ کی عبادت کے اندر وہ نشے میں رہتا ہے کہ وہ ایسا رہتا کہ اللہ کی عبادت ہمیشہ کرتا رہتا. وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اس کو کبھی بھی دیکھو یا تو نماز میں رہتا، یا وہ ذکر اذکار کرتا رہتا، یا کچھ علم سیکھتا رہتا، یعنی دنیا کے کاموں کے بعد، یا کچھ دعوت تبلیغ میں رہتا، یا کچھ مسجدوں کے کاموں میں رہتا. ایسا نوجوان میرے بھائیوں، یہ عمر ایسی ہے، مرحلہ ہے انسان کا، یہی زیادہ حساب دیا جائے گا. کیونکہ اس عمر میں انسان بہت ایکٹیو رہتا ہے، اس کے اندر بہت قوت رہتی ہے کہ جیسا ایک ضعیف آدمی مسجد کو آنے کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے، اور ٹھنڈے وقت وضو کرنا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن نوجوان کو تکلیف نہیں ہوتی. 5 وقت کی نماز میں 50 وقت کی نماز بھی نوجوان پڑھ سکتا ہے، اتنی طاقت نہیں. لیکن افسوس کی بات ہے، کیا کہیں گے، نوجوان مارکیٹوں میں ہے اور ضعیف لوگ مسجدوں میں. تو کمزور لوگ کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کم لے گا، لیکن جو جوانی میں جو عبادت کرتے ہیں وہ بہت اہم عبادت ہے. نوجوان اگر چاہا انشاءاللہ تو ساری رات بھی عبادت کر سکتا ہے، ساری رات قرآن پڑھ سکتا ہے، اتنی طاقت ہے اس کے پاس. لیکن چھوڑو رات، ساری آخری حصے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آسمان پر نزول ہوتا ہے تو تہجد کا وقت، اس وقت بھی نہیں اٹھ رہا ہے. وہ تو چھوڑا، آخری جو فرض نماز ہے اس کو بھی نہیں پڑھتا. تو آج کا نوجوان ادھر ہے میرے بھائیوں، موبائلس میں، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، ان چیزوں میں نشہ، فی فیس بک، فی واٹس ایپ، فی ویڈیو، اس کے اندر اس کو نشہ ہے کہ ہمیشہ اس کے ہاتھ میں کیا رہتا، موبائل رہتا ہے. رات کو سوتے وقت موبائل اسی طرح پکڑ کے سو جائے، اور دن کے وقت جب اٹھتا ہے کوئی میسج کیا، کوئی فیس بک میں آیا ہے تو دیکھتا ہے، اور تھوڑی دیر چیٹنگ کرتا، 10-15 منٹ ہنس لیتا، پھر سو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اٹھتا ہے، پھر دیکھتا ہے. یعنی نشہ فی موبائل، یعنی اس کو نشہ اتنی نشہ ہے جتنا اللہ کی عبادت میں ہے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ، یہ جو فون ہے اور جتنی بھی چیزاں ہیں یہ پورے کھیل تماشا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ، تمہارے پاس جو ہے وہ برباد ہونے والا ہے، ڈسٹرائے ہونے والا ہے. اللہ کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. تم جانتے ہو تو کتنا اچھا رہتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ سب سے بہترین ہے اور سب سے ہمیشہ زیادہ وقت رہنے والے ہیں. آپ جتنا بھی موبائل فون استعمال کرو اور اس پر انجوائے کرو،
ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا ہے، مگر جنت کیسی چیز ہے، خالدین فیہا، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. تو اس کے لیے کوشش کرنا ہے. اس چیز کے لیے اگر کوشش کریں گے حقیقی معنوں میں تم نے کامیابی حاصل کیے ہیں. اگر آپ جس مقصد کے تحت اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا؟ قرآن مجید کیا کہتی ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا. اگر آپ اس کو نہیں کریں، دوسرے کاموں میں اگر آپ بزی ہے، دوسرے کام آپ کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، تو آپ کو ہی نقصان ہے. تو تیسرا شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، وہ رجل قلب معلق فی المساجد، یعنی وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں لٹکتا ہوتا ہے، جس کا دل مسجد میں لٹکتا رہتا ہے. میرے بھائیوں، کسی کا دل کئی جگہ لٹکنے کا مطلب آپ جانتے ہیں. یعنی آپ کہیں گے فلاں آدمی کا دل بزنس تجارت میں لٹکتا ہے، اس کا مطلب وہ ہمیشہ ہے. فلاں آدمی کا دل کسی گراؤنڈ میں لٹکتا ہے، اس کا مطلب وہ ہمیشہ رہتا ہے. تو قلب معلق فی المساجد، یعنی آدمی کا دل مسجد میں لٹکنے کا مطلب وہ ہمیشہ نماز کا خیال کرتا ہے، وہ ہمیشہ نماز کا خیال کرتا ہے. ایسا نہیں کہ جماعت ہونے کے بعد جماعت کے ساتھ پڑھنے کا خیال کرتا ہے. 5 وقت کی خیال اس کے اندر رہتی ہے، 5 وقت نماز ضروری پڑھتا ہے. ایسا نہیں 3 وقت پڑھ لیے 2 وقت چھوڑ دیے، یا 4 وقت پڑھ لیے صبح میں چھوڑ دیے، بعد میں سورج آنے کے بعد نماز پڑھی، یا نہیں تو عصر کو نماز چھوڑ دی. ایسا نہیں، 5 وقت نماز اور مرے دم تک پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے. ایسا نہیں کہ 60 سال تک عبادت، 70 سال تک عبادت، ایسا نہیں. تو 5 وقت نماز ہر دن جب تک تمہاری موت آ جائے. جو جسی طرح پڑھتا ہے گویا کہ اس کو کہتے ہی اس کا دل مسجد میں لٹکتا ہے. ایسا نہیں کہ میرے بھائیوں نماز کبھی پڑھ لیے، جمعہ دن پڑھ لیے، اب ہفتے سے پھر دوسرے دنیا دھندے میں لگے. ایسا غلط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یعنی اچھے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے. اچھے لوگوں کے بعد چند ایسے لوگ آئے ہیں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، یعنی نماز کو چھوڑ دیے، أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، نماز کو چھوڑ دیے ہیں، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اپنی نفس کی بات مانے. تو کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا ان کو چھوڑ تو میں کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ہم اسے عنقریب جہنم کے گڑھے میں پھینک دیں گے. جہنم کے گڑھے میں کس کو پھینکیں گے؟ جس نے اضاعوا الصلاۃ، نماز چھوڑ دیا اور اپنے شہوات کے پیچھے دوڑ رہا. کیا مطلب شہوات کے پیچھے؟ ابھی عصر کا وقت ہوا ہے، پوری تجارت ہو رہا ہے، نفس کہتا پہلے تجارت کرو بعد میں نماز، اس کی بات مانو. پھر مغرب کا وقت آیا، ابھی ٹائم ہے نا تھوڑی دیر، ابھی 6 ہی بجے، 6:30 بجے اور 7 بجے نماز پڑھیں گے. اسی طرح وقت کو آگے بڑھاتا جانا، اپنی نفس کی بات ماننا. کرکٹ میچ ہے، آج کرکٹ میچ فائنل ہے تو اس لیے ہم دیکھتے بیٹھ گئے، نماز ادا ہو رہی بعد میں پڑھی. تو اسی طرح اپنی بات، نفس کی بات جو سنتا ہے نمازیں وہ چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا اور اپنے نفس کے خواہش کے مطابق زندگی گزارا، فسوف یلقون غیا، ہم عنقریب ان کو جہنم کے گڑھے میں پھینک دیں گے. میرے بھائیوں اور جگہ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جنتی لوگ جہنم لوگوں سے پوچھتے ہیں ما سلککم فی سقر، ارے کون سی چیز تم کو جہنم میں لے کے گئی؟
کیا تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا؟ ایسا پوچھے وہ لوگ؟ نہیں. کون سی چیز؟ تو وہ لوگ فرماتے ہیں کہ لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم نمازی نہیں تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. نمازی نہیں ہونے کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑا. میرے بھائیوں، جمعے دن نماز پڑھ لیے، یعنی تو بولنا صرف صبح کی نماز پڑھ لیے، اب میں اسکول جا رہا ہوں، میں کالج جا رہا ہوں، میں ڈیوٹی کر رہا ہوں، میرے اوپر نماز فرض نہیں، ایسا نہیں ہے. تم کہاں بھی جاؤ، کوئی سی جگہ بھی جاؤ، سمندر میں بھی جاؤ، پہاڑوں میں بھی جاؤ، یا کدھر بھی ہوے میں بھی رہو، آپ جو وقت پر نماز پڑھنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے پچھلے گناہ سب معاف کر دیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں اتنا شدت کرتے کہ آخری وقت آپ کی بہت بیمار رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی دونوں صحابی کے خاندوں پر اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں اور اپنے پیر کو کھینچتے ہوئے مسجد کے پاس آتے ہیں. آپ میں کیا ہے میرے بھائی، آپ کی میری کی کوئی اہمیت ہے اللہ کے پاس؟ کوئی بھی ویلیو نہیں، کچھ بھی ویلیو نہیں ہماری. لیکن رسول کی ویلیو اللہ کے پاس کتنی ہے، کتنا مقام ہے، سردار الانبیاء ہے. ویسے رسول اتنے نماز کے لیے پابندی تھے، تو ہم کو کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، قلب معلق فی المساجد، یعنی دل مسجد میں لٹکنا، دل کھیل میں، تماشوں میں، تھیٹرز میں، فون میں نہیں. جس کا دل فون میں لٹک گیا وہ جہنم میں لٹک گیا، یہ جان لو. اگر آدمی فون میں بزی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، واٹس ایپ یا ویڈیو دیکھ رہا، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے گا آپ آخر وقت میں سے لے کر جہنم میں. تو اسے بچنا چاہیے. اور جو چھوٹا آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ رجل صدقہ، یعنی صدقہ کرتا ہے مگر دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، بائیں ہاتھ کو بھی نہیں. صدقہ کرنے کے بعد پبلسٹی ضرورت نہیں. صدقہ کرنے کے بعد انسان ایسا صدقہ کرنا ہے جو لوگوں کو کم معلوم ہوتا ہے. اگر صدقہ کرنے کے بعد اگر غریب کی تعریف کیا تو اس کو تعریف کو قبول نہیں کرنا ہے. قرآن کا آیت ہے معلوم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما نطعمکم، ہم نے تم کو صدقہ دیے. کیوں دیے ہیں؟ کہ میرا مشہور ہونے کے لیے، نام میرے بارے میں لوگ بیان کرنے کے لیے، لوجہ اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے چہرے کے لیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کچھ بھی چاہتے نہیں. آپ آ کر تھینکس بھائی، آپ نے بہت کیا بھائی ہمارے لیے، آپ بہت اچھے آدمی ہے، آپ کی وجہ سے دنیا چلتی ہے، یہ ضرورت نہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ، میں نے اللہ کے لیے دیا، بس وہیں بھول گیا. تو ایسے آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے تلے جگہ دے. دوسرا آدمی جو اللہ سے ڈرتا ہے، ایک عورت نے اسے زنا کے لیے جب اس عورت سے ملتا ہے تو عورت کہتی ہے اخاف اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، تو وہ اللہ سے ڈر کر اس زنا چھوڑ دیتا ہے. تو ایسے آدمی کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کے نیچے جگہ دے گا. اور آخری آدمی، آخری شخص جو اللہ کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ کی یاد کر کے اکیلے میں مسجد میں بیٹھا، اللہ کی یاد آ رہی، یعنی تو کہاں جا رہا ہے، اللہ کی یاد آ رہی، آنکھوں سے پانی آ رہی، تو ویسے آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کے نیچے جگہ دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ہنس رہے ہو، کہ تم ہنستے ہو، بلا یبغون، کیا آپ کو رونا نہیں آتا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحابہ کو فرماتے کہ لو تعلموا ما علموا لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر آپ جانتے کہ جو میں جانتا ہوں، آپ جانتے جو میں جانتا ہوں، یعنی کیا جانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مرنے کے بعد جہنم ہے، گرم پانی سر پر ڈالا جائے گا، گرم پانی دیا جائے گا، جکوں کا درخت کا پھل دیا جائے گا جو ادھر اٹک جاتا ہے، اندر بھی نہیں جائے گا. ایسی جہنم کے عذابوں کا اگر آپ معلوم ہوں گے تو کبھی بھی آپ نہیں ہنسیں گے، زیادہ روئیں گے آپ. تو میرے بھائیوں، یہ زندگی بہت چھوٹی، بہت چھوٹی. ایسا مت سمجھو یہ بہت لمبی. شیطان کیا کہتا؟ بہت لمبی. ارے ابھی تم جوان ہے رے بھائی، انجوائے کرو. ارے آپ 30 سال کے ہیں اور انجوائے کرو.
ارے آپ 40 سال کی ہی اور ٹائم باقی ہے. ارے 50 سال یہ تو ابھی تم جوانی چھوڑ دیے ہے, ابھی باقی ہے. تو 60 سال کے بعد بھی دوسرا کوئی آدمی 70 سال 80 سال آدمی رہتا ہے, اس کو دیکھ کر 60 سال والا کہے گا میں اور جیوں گا, وہ 80 سال جا تو میں 9 سال جیوں گا. ایسا شیطان انسان کو بھٹکاتا ہے تاکہ انسان موت آتی نہیں مار. اور یہ جو زندگی ہے بہت کم وقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرماتا پوچھتا ہے تم نے زمین پر کتنا عرصہ گزارے, کتنا وقت تم زمین پر گزارے. تو فرماتے ہیں بہت کم وقت. ہمارے 1000 سال میرے بھائیوں, ہمارے 1000 سال اللہ کے پاس ایک دن ہے. یومن عند ربک الف سنہ, تمہارے جو 1000 سال ہے اللہ کے پاس ایک دن ہے. اگر ہم 1000 سال گزاریں گے گویا کہ اللہ کے پاس ایک دن ہے. تو اتنا ہم بہت کم عمر ہماری 60 سال. یہ 60 سال کی زندگی کا جو عمل ہے یہ آپ کو ہزاروں سال اور خالدین فیہا اور کوئی کاؤنٹ نہیں ہے. یا تو آپ جہنم میں جلتے رہے یا آپ جنت میں ہمیشہ رہیں. ابھی دیکھیں گے آپ مثال طور پر آپ کے بہت بڑے لوگ دادا پردادا جو بھی بہت سارے لوگ گزرے ہیں تقریباً وہ 500 سال سے خبروں میں. چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اگر ہم گنیں گے 1400 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ خبر میں ہے اور دشمن اسلام بھی ابھی خبر میں ہے. 1400 سال. فرعون کئی سال 4000 سال یا 3000 سال ڈالو کم سے کم 3000 سال یا 2000 سال سے وہ ابھی بھی جہنم کی آگ لے رہا ہے. اللہ نے کیا فرمایا النار یعرضون علیہ غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. یعنی ہم فرعون کو صبح و شام جہنم کی آگ پیش کر رہے ہیں. النار یعرضون علیہ غدوا وعشیا, صبح و شام اللہ سبحانہ تعالی فرعون کو آگ کی طرف پیش کر رہا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. جب قیامت قائم ہوگی فرعون کو کہا جائے گا اب چل جہنم میں, لیکن اب اس کو عذاب ہو رہا ہے. 2000 سال سے عذاب ہو رہا ہے. وہ کتنا جیا ہوں گا, چلو 300 سال وہ جیا ہوں گا اور 300 سال کے اندر 200 سال یا 100 سال وہ کنگ تھا. بس 100 سال کی زندگی کے لیے ہزاروں سال اس میں جہنم میں چلا. سیم مثال ہماری ہے. اگر ہم 60 سال اللہ کی عبادت کریں گے, 60 میں تو بہت سارے لوگ ہو گئے, کسی کی 10 باقی, کسی کی 20 باقی, کسی کی 30 باقی, پتہ نہیں کسی کو 2 دن بھی باقی معلوم. لیکن اگر یہ جو بچا ہوا عرصہ اگر آپ اللہ کی راہ میں گزاریں گے, نمازوں میں, قرآن کی تلاوت میں, اللہ کے ذکر میں, دعوت کام میں, مسجد بنانے میں, مدرسوں بنانے میں, یا ماں باپ کی خدمت میں, لوگوں کی خدمت میں اگر آپ گزاریں گے تو آپ کو مرتے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ خبر میں آپ سکون دے گا اور قیامت کے دن آپ کو جنت ملے. تو محنت کرنا ضروری ہے. ہم ادھر کھیل تماشے کے لیے نہیں آئے. اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور حیات دیے ہیں. موت حیات کیوں دیے ہیں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون نیک عمل کرے. تو عمل ضروری ہے. ایمان کے بعد سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرنے والی چیز اول حساب یوم القیامہ الصلاۃ, نماز کے بارے میں سوال کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اگر انسان کی نماز درست ہے گویا کہ سب اعمال اس کی درست ہے. اگر انسان کی نماز اس کی درست نہیں ہے تو سب اعمال برباد ہے. آج بھی بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں, کچھ ویلفیئر کام کر مسجدوں کو پیسے دے کر ہم نے بہت بڑا کام کر لیا, انہوں نماز پڑھ رہے, وہ پیسے نہیں دے رہے, وہ لوگ ایسا کام کر رہے سمجھتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں, آپ کتنے بھی زکوٰۃ دو یا کچھ بھی کرو, پہلے بنیادی چیز نماز ضروری ہے. اس کو ادا کرنے کے بعد ہی دوسرے اعمال کو دیکھا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے
آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اور تحب فی اللہ کے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا کرے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو القیامت دن عرش کے نیچے جگہ عطا کرے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بہتی ہوئی آنکھ سے بچائے، جہنم کی آنکھ سے بچائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم اذل الشرک والمشرکین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا.